بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ اردو ورلڈ کی طرف سے پروگرام راہ عمل میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے میزبانی کے آداب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو فرمان پیش کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رواہ البخاری و مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو آپ کے سامنے عربی پیش کی ہے اس میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت کو رب مانتا ہے اور آخرت کے حوالے سے ایمان رکھتا ہے، ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کریں، اپنے مہمان کی اچھے طریقے سے میزبانی کریں۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی مواقع پر بے شمار ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں مہمان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم جن حالات میں وقت گزار رہے ہیں، ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو دشمن اسلام کے جو دشمن ہیں، وہ جہاں پر اور بے شمار اس طرح کی چیزیں، اسلام سے بدگمانی کی چیزیں پھیلاتے ہیں، وہاں پر ایک چیز یہ بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مہمان کی اگر آپ خاطرداری کے اندر وقت لگائیں گے، اس کو ٹائم دیں گے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ آپ اگر اس کی خدمت زیادہ کریں گے تو آپ کا سرمایہ لگے گا۔ اس لیے ہر فرد کو اپنے وقت کو بچانا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمارے سامنے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسوہ نظر آتا ہے کہ جب ایک شخص مہمان کے طور پر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کون تم میں سے اس کی میزبانی کرے گا؟ تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں جو ہے اس مہمان کی میزبانی کروں گا۔ اور وہ جب اپنے گھر گئے مہمان کو ساتھ لے کر تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ گھر کے اندر اتنا کچھ ہی راشن موجود ہے کہ جو بچوں کے کھانے کے لیے اور ہمارے کھانے کے لیے کافی ہو۔ اور کمال کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صحابہ کے اندر وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پھر اس شخص نے اپنی بیوی کو، صحابی رسول نے اپنی بیوی کو کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور تم اور میں اور وہ مہمان ہم مل کر کھانا کھائیں گے، اور جب ہم کھانا شروع کریں تو تم چراغ کو بجھا دینا۔ اس طرح ہم اپنا منہ ہلاتے رہیں گے، اس کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے تاکہ پیٹ بھر کے ہمارا مہمان کھانا کھا لے۔ محترم ناظرین، انہوں نے اس پر پھر عمل کیا اور پھر اس زمین و آسمان نے دیکھا کہ کس طرح اپنے گھر میں کچھ نہ ہوتے ہوئے مہمان کی میزبانی کی گئی۔ اور میں نے جو ذرا دیکھیں کہ کیا الفاظ استعمال کیے گئے، تو گویا کہ ان الفاظ کے اندر ہمیں یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں، قیامت والے دن جو نفسا نفسی والا دن ہوگا، اس دن اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مہمان کی عزت کریں۔ محترم ناظرین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم یہ کمی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آج اس چیز کے حوالے سے ان کے رویے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہی رویہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ تعارف کرنے میں، مہمان کی خدمت کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ہماری آج کی جو نسل ہے وہ اس حوالے سے کافی غافل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے محترم سامعین، محترم ناظرین، جب ہم یہ خرابیاں اپنے اندر دیکھتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول اس کی وجہ سے رک جاتا ہے، اور ہم بلا وجہ اپنے گھر کے ماحول کو کوستے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے حالات بہتر ہو رہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین کو جھٹلا رہے ہیں، اور آپ کی ہدایات کو ہم پس پش ڈالتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں دوبارہ یہ اس چیز کی گزارش کروں گا
اپنے ناظرین سے کہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور سوال کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک احکامات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔